میں سو رہا تھا، اس وجہ سے نہیں آ سکتا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک تو جھوٹ بولنا اور دوسرا اپنے استاد صاحب کے سامنے جھوٹ بولنا۔ حضرت ابن عباس، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس، ہاں جی، ادھر ابھی لکھا ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باپ بیٹا دونوں ہیں، دونوں سے دونوں صحابی ہیں، باپ بیٹا دونوں صحابی پڑھیں۔ پڑھیں۔ کن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا؟ درجہ امور سے وضو نہیں ہر آدمی کا ایک فیوریٹ سبجیکٹ ہوتا ہے، اور میرا فیوریٹ سبجیکٹ جو ہے یہ طہارت ہے، کیا کہتے ہیں، یہ فقہ ہے۔ فقہ، اسے فقہ کہتے ہیں۔ فقہ جو ہا ہے نا، ہا، اس کے اوپر بھی جزم ہے، آپ بہتر جانتے ہیں، آپ سے قرآن ہے جس کو فقہ، فقہ ہاتھ جو ہے نا وہ بھی ظاہر، اس طرح واسطہ کو فقہ ایسے ہی ہے نا، را اور ہا دونوں کو واضح کرتے ہیں۔ کن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا؟ درجہ امور سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 1، خون کا ظاہر ہونا جو اپنی جگہ سے بہا نہ ہو۔ یہ دیکھیں، یہاں سے خون نکلا ہے، خون نکلا ضرور ہے، جس جگہ سے نکلا ہے وہیں پر ہے، اب وہ بہا نہیں ہے۔ بعض اوقات خون نکلتا ہے پھر آ کے بہنا شروع جم ہو جاتا جاتا ہے، ہے۔ تو اس سے وضو نہیں، یہ یاد رکھیں۔ خون بہے بغیر گوشت کا آپ انجیکشن لگواتے ہیں تو انجیکشن لگواتے وقت خون نکلتا ہے، اگر وہ نکالتے ہیں پھر بھی نہیں ٹوٹتا۔ جب انجیکشن لگاتے ہیں تو پیچھے تھوڑا سا کھینچتے ہیں نا وہ انجیکشن کو، تو اس سے خون جو ہے وہ انجیکشن کے اندر آتا ہے، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب جب وہ انجیکشن لگا لیتے ہیں تو لگانے کے بعد اس جگہ پر تھوڑا سا خون نکلتا ہے، اس کو ایسے رکھیں یا اس کے اوپر کپڑا دے دیں تب بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ خون بہے بغیر گوشت کا گر جاتا ہے۔ ہاں جی، یہ دیکھیں، بسا اوقات بعض لوگوں کو ہوتی ہے بیماری کہ ان کا جسم جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور وہ گرتا رہتا ہے، جس طرح کہ یہ آپ جانتے ہیں نا، یہ شوگر کے مریض، جی، ان کا جسم جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے آپ جو ہے وہ گر جاتا ہے۔ یہ برف نہیں جس طرح کھڑتی پگھلتی، اس طرح پگھلتی نہیں، گھلتی، پگھلنے کا تعلق تو گرم کے ساتھ ہے نا۔ تو اگر ایسے یعنی کوئی چیز جو ہے وہ جسم سے الگ ہوئی ہے لیکن خون نہیں نکلا ہے تب بھی وضو پڑے گا۔ کیڑے کا زخم سے، کان سے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو چیزیں ہم بتا رہے ہیں تو ان سے پہلے اس کا وضو ہونا بھی ضروری ہے، جی، اور وضو ہوگا تبھی تو وضو برقرار رہے گا نا۔ کیڑے کا زخم سے یا کان سے یا ناک سے نکلنا۔ ہاں، بسا اوقات یہ کیڑا جو ہے وہ نکلتا ہے زخم والی جگہ سے، یہ کیڑے پڑ جاتے ہیں نا، زخم والی جگہ سے، کان سے بھی نکل آتا ہے۔ بندہ رات کو سویا ہوا تو کوئی نہ کوئی کیڑا کان کے اندر چلا جاتا ہے، ویسے جاتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑا انتظام فرمایا ہوا ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی چلا جائے نا تو اگر وہ کان سے نکلے یا ناک سے نکلے تب بھی وضو نہیں۔ لیکن جو کل ہم نے بات کی تھی، اگر وہ دبر جو ہے وہاں سے کوئی نکلے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ جو راستے ہیں نا نجاست والے، ان سے اگر نکلے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ عضو تناسل کو چھوڑا، عضو تناسل کیا ہے جی؟ عضو تناسل، عضو تناسل یعنی جسم کا وہ حصہ جو نسل بڑھانے کا ذریعہ ہے، جو نسل بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ اور آپ لوگ دیکھیں نا، نماز پڑھ رہے ہو تو بسا اوقات بندے کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہاتھ لگا لیتا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ عورت کو چھونا، اگر فرض کریں کہ وضو کر لیا ہے اور وضو کر لینے کے بعد
بندہ ویسے تو جب عضو تناسل کو ہاتھ لگاتا ہو تو درمیان میں کپڑے آ جاتے ہیں، اگر کپڑوں کے بغیر بھی کوئی خارش وغیرہ ہو تو اس کو وہ کرے گا نا تب بھی نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ یہ بھی جسم کا ایک حصہ ہی ہے، جس طرح کہ بقیہ جسم پاک و صاف ہے، اس کا بھی یہی حکم ہے کہ یہ بھی پاک و صاف ہے۔ عورت کو چھوڑ ہاں جی، کہ جو عورت جو ہے نا یہ اپنی بیوی کی بات کی گئی ہے، اپنی بیوی کو وہ ہاتھ لگاتا ہے، اس کے ساتھ بوس کو کنار کرتا ہے، یہ چیزیں احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں۔ آپ نے وضو کی حالت میں، بلکہ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے روزے کی حالت میں بھی بوسہ دیا ہے، بوسہ لیا ہے، ان چیزوں سے وضو نہیں۔ کہ جو منہ بھر کے نہ آئے، کہ جو منہ بھر کر نہ آئے، منہ بھرا ہوا ہو، ایسی نہ ہو، تھوڑی سی ہو۔ یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ماہ رمضان کے اندر یہ قے وغیرہ کی جو ہے نا وہ شکایت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ہم لوگ روٹین سے ہٹ کر کھانا کھاتے ہیں، سحری کرتے ہیں، تو اس سے پھر وہ قے وغیرہ آنا، لیکن اگر منہ بھر کر آئے گی تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہاں جی، نہیں روزہ نہیں ٹوٹے گا، منہ بھر کر قے آئے اس کی 200۔ اگر وہ ساری باہر پھینک دیے روزہ برقرار ہے، لیکن اگر اس کے کچھ ذرات اندر کو لے کر چلے گئے ہیں یا وہ اپنے آپ اندر چلے گئے ہیں پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر جان بوجھ کر اندر لے کر جائیں گے تو وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن جان بوجھ کر لے کر کوئی بھی نہیں جاتا۔ بلغم کی قے اگرچہ بلغم زیادہ ہو، یہ تھوک وغیرہ، بلغم وغیرہ، ان سے بھی وضو جو ہے وہ نہیں۔ نماز پڑھنے والا کا سو جانا پہلے مسئلے کو اچھی طرح سن لیا کرے، آپ نے پڑھنے پہ زور دے رکھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بلغم کی قے اگرچہ بلغم زیادہ ہو تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ بلغم وغیرہ آتی ہے نا، کھانسی وغیرہ ہو جائے تو گلا بند ہو جاتا ہے، بعض کا منہ بھر کر بھی آ جاتی ہے، باہر پھینک دیتے تب بھی وضو نہیں۔ نماز پڑھنے والے کا سو جانا اگرچہ وہ رکوع یا سجدے کی حالت میں ہو، لیکن اگر گر گیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ انہوں نے جو بات لکھی ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ بعض لوگ سجدے میں سو جاتے ہیں، بعض لوگ رکوع میں بھی سو جاتے ہیں، لیکن رکوع میں بہت کم سوتے ہیں، سجدے میں زیادہ سوتے ہیں۔ تو وہ سجدے میں رہے گا تو وضو برقرار، جب تک وہ سجدے میں رہے گا وضو برقرار رہے گا، لیکن اگر گر جائے گا وضو۔ یہ ہمارے علاقے کے اندر نا کوئی بزرگ امام صاحب تھے، میاں امام دین ان کا نام تھا، انہوں نے ظہر کی نماز پڑھائی اور سو گئے۔ اب لوگ جو ہیں وہ پیچھے انتظار میں کہ کہو ذرا سا اٹھیں گے، وہ سو گئے، ان کی آنکھ لگ گئی۔ پیچھے سے کسی نے جناب اللہ اکبر کہہ کر وہ نماز جو ہے وہ ختم کر دی، وہ نماز دوبارہ جو ہے وہ پڑھائی ہو جاتا ہے۔ وہ سو گئے تھے نا تو ان کو تو پتہ بھی نہیں چلا نا، پیچھے سے کسی نے پھر آواز دی۔ ڈرپ کا خون لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر سوئی نکالنے کے بعد خون نکالا اور مغرب سے بہہ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ وہی بات ہے جو آپ نے پہلی صورت ہے نا، پہلی صورت خون کا ظاہر ہونا جو اپنی جگہ سے بہا نہ ہو، یہ وہی ہے۔ خون کا ظاہر ہونا جو اپنی جگہ سے بہا نہ ہو، یہ وہی صورت ہے۔ ڈرپ لگائی گئی ہے، انجیکشن لگوایا ہے، انسولین جو بھی ہے، اگر سوئی نکالنے کے بعد خون نکلا ہے اور جہاں سے خون نکلا اس کو مخرج کہتے ہیں، مخرج کہتے ہیں، اور مخرج سے بہہ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر بہا نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نماز میں مسکراہٹ یا تبسم سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تبسم کیا پڑھیں گے جی اس کو؟ تبسم، سمائل، دونوں ایک ہی ہیں۔ مسکراہٹ ہلکا سا ہونٹوں کو اشارہ دینا، اور تبسم ذرا دانت بھی دکھائی دینے چاہیے تھوڑے سے، اس کو کہتے ہیں تبسم کہتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو اب کرنے یہ فرق آپ کو پتہ سمجھ آ گیا نا، مسکراہٹ اور تبسم میں کیا فرق ہے؟
वज़ू करने के दौरान अगर वज़ू टूट जाए तो क्या वज़ू दोबारा दोहराना चाहिए? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बगैर वज़ू किसी शख्स की नमाज कबूल नहीं होती जब तक कि वो वज़ू ना करे। जिस तरह कल हज़रत साहब बता रहे थे ना, एक आदमी का वज़ू टूटा, उसने कहा जी नहीं मेरा तो बरकरार है। ठीक है जी, वो ज़्यादा बेहतर जानता है कि वज़ू टूटा भी है कि नहीं टूटा। हमने कल इसके ऊपर बात की थी ना जी, कि ज़रूरत नहीं है कि आवाज़ खारिज हो और क्या कहते हैं आवाज़ आए, और वो आवाज़ ज़रूरी तो नहीं है किसी की हो। मेजे से बाकायदा ऐसी आवाज़ें आती रहती हैं और जिनसे अंदाज़ा होता है कि यार ये हवा खारिज हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस वज़ू करने के दौरान अगर वज़ू टूट जाए तो वज़ू दोबारा करें। अगर वज़ू के दौरान किसी उज़्व के धोने में शक वाक़या हो तो वज़ू दोबारा करना चाहिए। ये बड़ा अहम सवाल है। वज़ू करने के दौरान किसी उज़्व के धोने में शक वाक़या हो जाए और ये ज़िंदगी का वज़ू के पहला- दौरान भी हो सकता है और वज़ू करने के बाद भी शक हो सकता है। उज़्व से मुराद जो है ना, ये बात याद रखिए, किसी उज़्व के जिसके बगैर वज़ू नहीं होता, जिसके बगैर वज़ू नहीं होता। वो कितनी चीज़ें हैं? चार। 4 चीज़ें। एक आदमी सर के मसा में उसे शक पैदा हो, वो पाँव धो रहा है तो पाँव उसमें धोते वक्त उसे शक लायक हुआ कि पता नहीं मैंने सर का मसा किया भी है कि नहीं, और जैसे ही शक लायक हुआ उसको दूर करने के लिए मसा जैसे करने करेगा कि दोबारा शक से वज़ू करे। और जहाँ से अभी वो पाँव पे है ना, वो तीसरे नंबर पे इसको कर ले। और लेकिन यहाँ पर जो चीज़ बयान की गई है ना, वो एक और सवाल है। हाँ जी, और ये कई लोग होते हैं उनको ऐसे होता है, वहम होता है कि मतलब अक्सर ही उनको होता है वहम कि नहीं हमने मतलब वज़ू नहीं किया, ये एक वज़ू रह गया, तो उसके लिए क्या है? उनको वज़ू दोबारा करना चाहिए, शक को दूर करना चाहिए। बार हैं? मतलब अक्सर होता है ना कि हर नमाज के साथ जब वज़ू करते हैं तो तब उनको ये होता है कि मतलब एक हमारा वज़ू जो है वो रह गया, तो वो फिर दोबारा उनको दोबारा करेगा। वज़ू करना चाहिए। ऐसे लोगों को वज़ू दोबारा। और ये पहली बात तो ये है कि आज़ाए वज़ू जो हैं वो 4 हैं, उनमें से अगर एक के बारे में भी शक पैदा हुआ तो वज़ू नहीं होना चाहिए। उस शक को दूर करें, शक को दूर। भाई अब शक के साथ नमाज पढ़ेंगे तो ये भी तो शक रहेगा ना कि जब वज़ू नहीं है तो फिर न, तो उसका बेहतर तरीक़ाकार और आसान ये है कि जाकर वज़ू करें। अब ये चीज़ मैंने आपको बताई है, ये ज़िंदगी का पहला वाक़या हो तो उसको चाहिए उस उज़्व को धो लें, जिस उज़्व के बारे में शक पैदा हुआ है। उस वज़ू को धो। और अगर अगर अक्सर इस किस्म का शक होता हो तो इसकी तरफ तवज्जो न करें। अलबत्ता वज़ू में हकीकतन कोई उस धोने से रह गया मगर मालूम नहीं कि वो कौन सा था तो बायां पाँव धो लें। तो क्या करें? बायां पाँव। बायां पाँव। देखो ना, जब हम वज़ू करते हैं तो सबसे आखिर में हम क्या करते हैं? बाएं पाँव को धोते हैं। आखिर में यही आता है ना, फरमाया फिर बायां पाँव जो है उसको धो। अच्छा, यहाँ पर एक और बात भी याद रखें, अगर तो अक्सर उसको इस किस्म का शक पैदा होता हो ना, तो शक को दूर करने का बेहतर तरीक़ाकार यह है कि बंदा उस चीज़ पर तवज्जो ही, बंदा उस चीज़ पर तवज्जो ही, और जब बंदा तवज्जो देता है तो तवज्जो से वो शक पैदा होता है। इसलिए कहा है कि आपने फिर उसकी तरफ अपनी तवज्जो भी नहीं करनी। लेकिन अगर वाक़अतन कोई उज़्व जो है वो धोने से रह गया मगर मालूम नहीं कि वो कौन सा था, मालूम नहीं कि वो कौन सा था, उसका बेहतर तरीक़ाकार ये है कि फिर आखिर में आकर बायां पाँव धो ले। लेकिन इससे भी बेहतर तरीक़ाकार ये है, उसको चाहिए कि नए सिरे से वज़ू करे, ताकि जो शक है वो कुल्ली तौर पर ख़त्म हो जाए। नमाज के अंदर बंदे को शक पैदा हो जाता है, उसको चाहिए कि नए सिरे से नमाज पढ़े। अब जिस तरह की बात की जाती है, रकात की तादाद में शक पैदा हो जाता है। हो सकता है कि मैंने 2 पढ़ी हैं या 3 पढ़ी हैं। अब शक क्या 2 और 3 में है,
تو فرمایا 2 تو پکی ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ 2 ہو گئی ہیں، تیسری پڑھ لو اور آخر میں آ کر سجدہ صاف کر لو۔ کمی ہے تو اس کا بھی ازالہ ہو جائے گا، اگر زیادتی ہے تو اس کا بھی ازالہ۔ کیا خوبصورت تعلیمات ہیں، کیا سمجھانے کا طریقہ تھا۔ چلیں جی آگے۔ ایک سوال ہے یہ حیض اور نفاس سے پاک، حیض و نفاس، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ حیض و نفاس، حیض و نفاس سے پاک ہونا، یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ پہلا سوال دے دینا۔ ہاں حیض و، یہ دیکھیں ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں شریعت مطہرہ کی روشنی میں ان کے کچھ مخصوص ایام ہوتے ہیں کہ جن کے اندر وہ ناپاک ہوتی ہیں، لیکن ناپاک ہونے کا مطلب وہ کلی طور پر نہیں ہوتی، مطلب یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر وہ نہ تو نماز پڑھ سکتی ہیں، نہ تلاوت کلام پاک کر سکتی ہیں، اور نہ ہی وہ روزہ رکھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بقیہ سارے معاملات وہ کر سکتی ہیں، گھر کے اندر کھانا پکانا ہو، آٹا گوندنا ہو، پانی شانی دینا ہو، پانی کے اندر ہاتھ وغیرہ سب کچھ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کلی طور پر ناپاک ہو جاتی۔ تو وہ جو ماہانہ ان کو یہ جو مخصوص ان کو چیزیں آتی ہیں نا، تو ان کو کہتے ہیں حیض کہتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ حیض کہتے ہیں۔ اور حیض جو ہے یہ جو عورت جو ہے وہ جوان ہو جائے اسے آتا ہے، اور یہ 55 اور 60 سال تک رہتا ہے، بشرطے کہ اس نے وہ بچہ دانی سے یہ خون آتا ہے، بشرطے کہ اس نے اس کا آپریشن نہ کروایا ہو، اگر آپریشن کروا رہی ہو تو یہ بھی بند ہو جاتا ہے، یا میڈیسن وغیرہ عورتیں لے لیتی ہیں تو اس سے بھی یہ خون بند ہو جاتا ہے، لیکن اس سے کیونکہ یہ قدرت کی طرف سے ہے اس لیے ان کو نہیں روکنا چاہیے۔ تو ان کا بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ جو آ رہا ہے اس کو آنے دیا جائے۔ اور نفاس جو ہے اس خون کو کہتے ہیں کہ جب عورت بچہ پیدا کرتی ہے تو بچہ پیدا کرنے کے بعد وہ خون جو ہے وہ نکلتا ہے اور وہ جاری رہتا ہے کم از کم 40 دن تک، زیادہ سے زیادہ 40 دن تک وہ جاری رہتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفاس کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ ضمناً ایک بات یاد آ گئی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بھی بخشا ہے کہ وہ ان سے پاک ہے، وہ ان سے پاک، رب کی مرضی ہے، وہ اللہ کی عظیم بندی ہے۔ آگے جی